سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 ہے، مگر اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ ہسٹری کو جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، لیکن جو ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے ان کا تذکرہ جو ہے اور ان کی اولادوں کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کو آپ نے جان لیا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر آ جاتے ہیں، کہ وہ ساری جو ان کی سٹوری ہے کہ وہ بک بگا کے غلام کی حیثیت سے مصر آتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ جو ہوتے ہیں وہ مصر کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور جو مصر کا حکمران ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو بھی حکمران بنتا ہے اس کا ٹائٹل ہی فرعون ہے۔ تو جو اس زمانے کا عزیز مصر تھا وہ بہت اچھا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مگر یوسف علیہ السلام جب فوت ہو جاتے ہیں اور بعد میں حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں تو آنے والے حکمران جو ہیں، جو کہ یوسف علیہ السلام کی آگے نسل ہے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ فارنر ہیں، یہ ہمارے ملک میں آگے ہیں، تو وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اب یہ قوم جو ہے، جو کہ مصری قوم ہے، یہ بنی اسرائیل کو شدید قسم کی جو ہے وہ سزائیں دیتی ہے اور عذاب دیتی ہے۔ جب یہ ساری سٹوری ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو بنی اسرائیل جو ہے مصر میں بطور غلام کی حیثیت سے رہتی ہے، اور جو اس زمانے کا فرعون ہے وہ ان کو سخت قسم کی جو ہے وہ سزائیں دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اس فرعون کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دی۔ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وَنَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے۔ نجینا جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے تمہیں ان کی غلامی سے نکالا اور انہیں تمہیں نجات دی۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یسوم کا لفظ جو ہے یہ ساما یسومو سے ہے، اور ساما یسومو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بہت قیمتی چیز کا طلب کرنا۔ اب اس وقت بنی اسرائیل ان کی غلام تھی، اور غلام اس وقت کی سب سے زیادہ فائدہ مند نفع والی چیز تھی، اس لیے کہ آپ غلام سے خدمت لیتے رہیں اور جب اس کی اچھی قیمت ملے تو آپ اس کو فروخت کر دیں، تو گویا کہ بیسٹ قسم کا پروفٹ جو تھا وہ غلاموں سے ملا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہاری بہت ہائی قسم کی قیمت طلب کرتے تھے یا بہت برا قسم کا عذاب جو ہے وہ تمہیں پہنچایا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ اب یذبحون کا لفظ جو ہے ذبح سے ہے، اور ذبح کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ذبح کرنا، یعنی کہ فرعون نے ایک ہی وقت میں تو سب کو ذبح نہیں کر دیا تھا، پھر تو ساری قوم ہی ختم ہو جاتی۔ دراصل میں یہ آبادی کنٹرول کرنے کا اس زمانے کا طریقہ تھا۔ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں مگر کسی اور انداز میں، کہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس زمانے میں کس طرح سے آبادی کو کنٹرول کیا جاتا تھا، یا فرعون کس طرح سے کرتا تھا کہ جب وہ دیکھتا کہ ان کے بیٹے زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ مرد زیادہ ہوں گے، بیٹے زیادہ ہوں گے، قوم سٹرونگ ہوگی۔ جس قوم میں جوان جنریشن زیادہ ہوتی ہے وہ ایک مضبوط قوم کہلاتی ہے۔ اب لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھتے کہ بچے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس وقت وہ 1-2 سالوں کے لیے کام شروع کر دیتے کہ بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ایکچولی ایک دم کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ یذبحون کا لفظ بتا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ ان کی نسل کشی کیا کرتے تھے۔ اور پھر تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اگر غور کریں تو بیٹوں کو اگر مارتے تھے تو ساتھ بیٹیوں کا ذکر آنا چاہیے کہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، مگر بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس لیے کہ عورت کو اپنے پاس رکھنا یہ ایک غیرت کی علامت ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ ہمارے محلوں میں کام کرتی ہیں، وہ ہماری باندیاں ہیں، وہ ہماری غلام ہیں، ہم جیسے چاہے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کی غیرت کے اوپر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ کس قدر بری حالت تھی کہ ان کے بیٹے تو تمہارے بیٹے تو جو ہیں وہ ذبح کر دیتے ہیں، اور تمہاری عورتیں جو ہیں ان کے محلوں میں کام کر دیتی ہیں، یعنی کہ اس قدر بری سچویشن میں جو تھے تم لوگ تھے، لیکن اللہ پاک نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی کہ یہ سارا پیریڈ تمہارے لیے اس قوم کے ساتھ رہنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے اللہ پاک نے تمہیں نجات دی۔